سو ہم جو لاسٹ ٹائم جو ہمارا جو یہ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کے اوپر، بیسیکلی ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں ہم نے بیسیکلی امپورٹنس آف ٹائم کو جو ہے وہ ہائی لائٹ وہ اس میں وہ کیا گیا، اور علامہ اس کو جو ہے کہ یہ جو ٹائم کا مسئلہ ہے اس کو مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے تھے، اینڈ اس کی وہ جسٹیفیکیشن وہ اس طرح وہ کرتے ہیں کہ آپ کے کلچر کے اندر ایمبیڈڈ ہے، جس کلچر کے اندر انفینٹ فائنائٹ جو ہے انفینٹ کو اپنے اندر ایمبریس جو ہے وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ ٹائم کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کے جو ہیں پریکٹیکل اسپیکٹس بھی ہیں، کیونکہ ٹائم کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے مذہب کے اور نظریات کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ وہ جس طرح اگر ہم وہ ایک ٹائم کو سپوز کر لیں کہ ایک لکیر ہے جو کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت مقرر کر دی، اور وہ وقت کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کے لیے ایونٹس جو ہیں وہ آگے آلریڈی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ یو واک ان ٹو ایونٹس، تو اس سے جو ہے وہ انسان کی السلام علیکم کریٹیوٹی کا اسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے اندر وہ آرزو اور ٹو بی کریٹیو ان لائف اور موو فارورڈ ود ہوپ اینڈ وہ اسٹرگل کرنے کا ایلیمنٹ بھی آپ میں سے وہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ سو دو قسم کے ٹائمز جو تھے ہم نے وہ ڈسکس کیے تھے۔ سیریل ٹائم وہ ٹائم جس میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، روزمرہ کے ہم کو کام کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جس کو ہم وہ میجر کرتے ہیں ارتھ کی اس کی گوئنگ اراؤنڈ دا سن، سورج کے گردش سے اس کو میجر کرتے ہیں۔ اب دن ہوئی، رات ہوئی، اور اس کو لمحات میں اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ میں اور فیوچر کے اندر۔ بٹ اقبال کے مطابق یہ اصلی ٹائم نہیں ہے۔ اصلی ٹائم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پیور ڈیوریشن یا پیور ٹائم یا ریئل ٹائم، اور وہ آپ جو ٹائم ہے وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو کوئی نظر آئے گی، یا کوئی اس کی کوئی فارم نہیں ہے۔ اٹ از سم تھنگ آپ کو اپنی وہ کہتے ہیں کہ ضمیر کی گہرائیوں میں آپ پیور ٹائم کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال ہم نے یہ لاسٹ لیکچر ادھر ہی ختم کیا تھا کہ جو مثال انہوں نے دی، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں ٹائمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دونوں کو ریفر کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ قرآن کی آیات انہوں نے جو بتائی ہوئی ہیں، سورہ قمر کی آیت ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آر کمانڈ واز بٹ ون سوفٹ ایز دا ٹوئنکلنگ آف این آئی، میں نے کن فیکون، ایک دفعہ میری جو حکم ہے وہ ایک پلک جھپکنے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ سورہ فرقان کے اندر جو اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ 6 دن کے اندر یہ سارے جو ہے کائنات کو جو ہے میں نے افلاک کو اور دنیا کو جو ہے وہ میں نے بنا دیا۔ تو اب وہ ایک جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے میں پلک جھپکنے میں کر دیتا ہوں، دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے میں 6 دن میں نے کیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دونوں ٹائمز جو ہیں یہ قرآن ان کو ریفر کر رہا ہے اور مینشن کر رہا ہے، اور علامہ اس کو جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن جو انفولڈ ہوتی ہے وہ سیریل ٹائم میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہم آؤٹ ورڈ سے اس کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بنتی جا رہی ہے، کس طرح بنتی ہے، تو ہم باہر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اندر سے نہیں دیکھ رہے، اور اسی کو ہم ڈے اور نائٹ سے اس کو وہ میجر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنے بلینز آف ایئرز بنے کائنات کو بنتے ہوئے، لیکن جو ریئل ٹائم کے اندر یہ چیز جو میٹیریلائز ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک پلک جھپکتے کے اندر میرا حکم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔
سو اٹس لائک کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں جو علامہ نے آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل. انہوں نے سرخ رنگ کی مثال دی ہوئی ہے کہ جس طرح سرخ رنگ جو ہے اس کی جو فریکوینسی آف موشن ہے وہ 400 بلین پر سیکنڈ اس کی ریز جو ہے اس کی وہ سپیڈ ہے. تو اگر آپ اس کو باہر سے دیکھیں اسے تو اس کا مطلب جو ہے وہ جو ہیومن ایبلٹی ہے ٹو پرسیو دیٹ اسپیڈ از ناٹ مور دین 2000 دیٹ اسپیڈ پر سیکنڈ ریز پر سیکنڈ. تو اگر آپ کو سرخ رنگ کو ریکگنائز کرنے کے اندر اس کی جو سپیڈ ہے وہ 400 بلین ہے, آپ کی سپیڈ 2000 ہے, تو آپ کو 1000 سال لگیں گے سرخ رنگ کو ریئلائز کرنے کے لیے. یہ رنگ سرخ وچ از ناٹ ہیومنلی پاسبل. تو وہ کہتے ہیں یٹ دا سنگل مومنٹری مینٹل ایکٹ ٹرانسفارمز سکسیشن انٹو ڈیوریشن. جو باہر سے آپ وہ سکسیشن سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ریز آ رہی ہیں اس کو آپ سینڈ کر وہ اس کو جب آپ ایک ڈیوریشنل اور ایک مینٹل ایکٹ جو ہے آپ کا وہ انسٹنٹلی وہ 400 بلین جو ہے وہ ریز کی اس کی جو پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے وہ آپ کو انسٹنٹلی آپ کو وہ ریئلائز کرا دیتا ہے وہ کلر کی اس کی. سو یہ جو ساری چیزیں سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو سہارا آپ کو میٹیریل ورلڈ سے ہی آپ کو لینا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ کو وہ سمجھ نہیں سکتا انسان. سو یہ تھا ہمارا جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں. اور جو ہے وہ کہ اس میں 2 قسم کے سیلفس کی بات کی تھی علامہ نے کہ آپ کا جو ایک سیلف ہوتی ہے جس کو ہم خود ہی کہتے ہیں علامہ کا, یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا خود ہی کا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں اس کی 2 سائڈز ہوتی ہیں, ایک اپریشیٹو سیلف ہوتی ہے اور ایک ایفیشنٹ سیلف ہوتی ہے. ایفیشنٹ سیلف جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جس سے ہم ایک دوسرے سے جو ڈیل کر رہے ہیں, جو بھی ہم لرن کر رہے ہیں, جو ہم میجر کر رہے ہیں ٹائم کو, وہ ہم اپنے سیلف کے اس ایفیشنٹ سائڈ سے, جس کو علامہ ایفیشنٹ کہتے ہیں, اس ڈائمنشن سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جو ریئلائزیشن ہے اس ٹائم کی دوسرے کی وہ اپریشیٹو سیلف جو اس کی دوسرا اس کا ایک سیلف کی سائڈ ہے وہ اس کے ذریعے آپ اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں. اور مطلب ان کے مطابق جو ہے کہ یہ جو کوہیرنٹ ہولنس جو ہے انسان کی پرسنالٹی کی وہ پیور ٹائم کے اندر آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو پیور ٹائم کو علامہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے کہ یہی تقدیر ہے, یہی ڈیسٹنی ہے, اور یہی یعنی کہ ریئلائزبل پاسبلٹیز جو ہے وہ اسی ٹائم میں میٹیریلائز ہوتی ہیں, کریٹیوٹی بھی. سو پیور ٹائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ایک سینس کا ڈیپر انالیسس جو ہے وہ اپنا کانشیس ایکسپیرئنس کا جو کریں کہ وہ ایک اسٹرنگ آف سیپریٹ ریورسیبل انسٹنٹس وہ نہیں ہے. اٹ از این آرگینک ہول ان وچ دا پاسٹ از ناٹ لیفٹ بیہائنڈ but is moving along with and operating in the present, and the future is given to it not as a lying before yet to be traversed. It is given only in the sense that it is present in its nature only as an open possibility. یہ بہت ہی ایک ثقیل قسم کی بحث ہے, لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے بہرحال یہ چیزیں کو آپ کو تاکہ ریئلائز کر سکیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیور ٹائم ہے, جو ریئل ٹائم ہے, اس کے اندر پاسٹ پریزنٹ موجود ہے. اور جو کچھ ویسٹرن فلاسفرز کے جو کانسیپٹس آف ٹائم تھے اس کے اندر فیوچر نہیں تھا ان سے اس کو اسیس کر کے فیوچر کس طرح پھر ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ وہ علامہ کہتے ہیں کہ جو فیوچر جو ایگزسٹ کرتا ہے ان دا فارم آف اوپن پاسبلٹی. تو اس کی مثال جو ہے وہ آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, لک ایٹ یور اون سیلف دیٹ یو آر بورن, اور آپ وہ گرو کر رہے ہیں, اور آپ کے اندر ہی آپ کا پاسٹ ہے, آپ کے اندر ہی آپ کا پریزنٹ ہے, اور آپ کے اندر ہی آپ کا فیوچر ہے.
یعنی کہ فیوچر جو ہے وہ آپ کے اندر اس طرح موجود ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں یا اس کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں کہ وہ اٹ ایگزسٹس انسائڈ یو ایز این اوپن پاسبلٹی. لیکن اوپن پاسبلٹی کی مراد ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی ایک سوچ ہے اور وہ آپ کو ایک ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جا رہی ہے, اگر آپ سوچ بدل دیں کہ وہ آپ کی ڈائریکشن دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی. یعنی کہ آپ کی جو تقدیر ہے, آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی آپ کی سوچ بدلنے سے اور آپ کے عمل کے بدلنے سے. سو آئی تھنک دس از دا کلوزسٹ تھنگ جسے آپ وہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو اس کو ایک ایٹرنل ناؤ جسے ہم وہ کہتے ہیں, وہ آپ اپنی ذات کے اندر اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا ماضی ہمارے سے کٹا نہیں ہوا, ہمارے سے حال سے جڑا ہوا ہے, اور فیوچر کہ ہم نے جو بھی لائن آف ایکشن لینی ہے وہی ہمارا فیوچر جو ہے وہ ایسرٹین کرے گا. سو علامہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دا فیوچر لائز ود ان, یعنی آپ کے اندر ہی ان دا فارم آف ہز انفولڈنگ ہز پوٹینشیل ایز اے فیوچر کورس آف ایکشن. سو علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر اور ڈیسٹنی کیا ہے کہ اٹ از ٹائم ریگارڈیڈ ایز این آرگینک ہول دیٹ دا قرآن ڈسکرائبز ایز تقدیر اور ڈیسٹنی, a word misunderstood outside Islam. Destiny is time regarded as prior to the disclosure of its possibilities. Time freed from the net of causal sequence. It is time as felt and not as thought or calculated. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو تقدیر ہے it is that time regarded as prior to the disclosure of its possibilities. یہ کہ آپ کی پاسبلٹیز کی جو آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے, یہ تقدیر وہ ہے جو آپ نے کوئی اپنا ڈسکلوجر کرنا ہے, کوئی عمل یا کوئی راستہ آپ نے جب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو عمل میں لے کے آنا اس سے پہلے. یہ وہ تقدیر وہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ کر اور آپ کے لیے ہے وہ بھیج دیا اس نے. اگر اس نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نے کرنا ہی اس طرح ہے تو پھر نہ کوئی گناہ رہے گا نہ ثواب رہے گا, اور اس کا جو فریڈم آف چوائس بھی ختم ہو جائے گی, اور جو بھی آپ کریں گے آپ وہ کہیں گے یہ تو میں خدا کے حکم سے کر رہا ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اگر آپ اس چیز کے اوپر آپ کا یقین ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ہوگا کہ میرے زندگی میں جو بھی ہونا ہے, جو مجھے لکھ دیا گیا, مجھے وہ تو مل ہی جانا ہے, مجھے اس کے لیے کوئی اسٹرگل یا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ لائک وائز آپ گھر بیٹھیں پھر آپ کو وہ CSS کی ڈگری مل جائے گی, آپ کو یہ پڑھائی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی, کچھ بھی علم حاصل کرنے کی, تگ و دو کرنے کی. بٹ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ایک سیکوینس میں یہ زندگی چلتی ہے اس سیریل ٹائم کے اندر, اس میں وہ نہیں ہے. یہ آرگینک ہول کے اندر وہ میکینیکل نہیں ہے, کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ میکینیکل نہیں ہو سکتی. اور اس چیز کو آپ یہ مد نظر رکھیں, جو چیز سے جو آتی سامنے کو, جو ہیومن لائف کے اندر اسپونٹینیٹی ہے, اٹ از لائک دیٹ کہ اٹ از ایک آپ ایک ڈائریکشن میں یا کوئی جا رہے ہیں تو ایک دم آپ کو کوئی ایسی کوئی خیال آتا ہے کہ میں یہ کر لوں میں جا کے, تو دیٹ از سم تھنگ وچ از اسپونٹینیس, اور وہ آپ کو ایک طرح سے ایک جھلک دیتی ہے آف نان میکینیکل بیہیویئر کی. دیٹ از واٹ میکس اس ہیومن. سو آرگینک ہولنس جو ہے اس کی کیا معنی کیا ہے اس کے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر آر نو پری میڈ ایونٹس لائنگ ان دا وومز آف ریئلٹی, کہ کوئی تقدیر نے آپ کے لیے کوئی ایونٹس جو ہیں وہ بنا کر رکھ نہیں دیے ہوئے کہ آپ نے ان کے اندر چلتے چلے جانا ہے. اور ٹائم جو ہے وہ ریئل ہے. اٹ از ناٹ اے ریپٹیشن آف مومنٹس وچ میک کانشیس ایکسپیرئنس اے ڈیلوژن.
کہ یعنی کہ ٹائم جو ہے اس کی اٹس ناٹ اے لائک اے ریپیٹیشن آ گئی نا اس کے اندر. جو سیریل ٹائم ہے اس کے اندر ریپیٹیشن آ گئی. وہ آپ دن ہو رہا ہے, رات ہو رہا ہے, اور اسی سیکوینس کے اندر سارا سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو یہ جو ٹائم ایز پیور ٹائم ایز این آرگینک ہول, اس کے اندر یہ چیز وہ نہیں ہے. یہ بھی اب اس چیز کو آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھی اس کی امپورٹنس کیا ہے, کہ بھی ہم کیوں یہ سر کپائیں اور اس کی ہمیں ریئلائزیشن جو ہے وہ ہو کہ ریئل ٹائم یہ ہوتا ہے اور اس کو ہمیں اہمیت کیا ہے. ہمارے لیے عام بندے کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ بٹ اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس سے کیا امپورٹنس جو ہے وہ کیوں اس کی وہ جنریٹ ہوتی ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر ٹائم ریئل ہے دین ایوری مومنٹ ان دا لائف آف ریئلٹی از اوریجنل. اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے. گیونگ برتھ ٹو واٹ از ایبسولوٹلی ناول اینڈ انفورسیبل. اور پھر آگے وہ اس بارے میں جو ہے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں, سورہ نمبر 55 آیت 29 کہ ایوری ڈے ڈتھ سم نیو ورک ایمپلوائے ہم. سو ایگزسٹنس ان ریئل ٹائم کی جو ہے اس کے کیا معنی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ناٹ باؤنڈ بائی فیٹرز آف ریئل ٹائم. وہ آپ اس ٹائم میں سے نکل جاتے ہیں. اس کی مثال اس طرح ہے, جب آپ کسی ڈیپ تھاٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ریئلائزیشن جو ہے وہ بس ڈیپ تھاٹ سے باہر نکل کے آتے ہیں. ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ تو کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں, اور تو دس از ہاؤ یو فیل دیٹ آپ ایٹ دیٹ مومنٹ آپ اس سیریل ٹائم سے باہر نکل چکے تھے, کہ آپ کو اس سیریل ٹائم کے گزرنے کا جو تھا وہ احساس اس طرح ہوا کہ ابھی میرا تو ایک لمحہ گزرا ہے اور آگے سے گھڑی دیکھی تو 6 گھنٹے گزر گئے. سو یہ اس میں آپ یہ چیز مد نظر رکھیں کہ یہ جو کریشن ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ہی علامہ اس کو لنک کرتے ہیں ریئل ٹائم سے, کہ ایبسولوٹلی فری اینڈ اوریجنل ان کریشن ٹو ایگزسٹ ان ریئل ٹائم. واٹ اٹ مینس کہ آپ باؤنڈ بائی فیٹرز آف یہ سیریل ٹائم نہیں ہے. آپ ایبسولوٹلی فری اینڈ اوریجنل ہیں اپنی کریٹیوٹی کے اندر. آل کریٹیو ایکٹیویٹی از فری ایکٹیویٹی. نو ریپیٹیشن ایز کریٹیوٹی از اپوز ٹو اٹ. ریپیٹیشن از دا کیریکٹرسٹک آف میکینیکل ایکشن. تو یہ ریئل ٹائم کے اندر ایک مثال کے طور پر جس طرح وہ علامہ وہ شاہین کا کانسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ شاہین جو ہے وہ اکیلا رہتا ہے, یعنی کہ وہ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو سالیٹیوڈ پسند کرتا ہے تو جتنی بھی آپ کے دماغ میں کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں وہ ان مومنٹس آف سالیٹیوڈ آتے ہیں, جب آپ اکیلے بیٹھ کر کسی چیز کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سالیٹیوڈ کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دنیا کو چھوڑ دینا ہے یا اس کو ایک اختیار کر لینا ہے آپ نے ایک ایز اے پرماننٹ فیچر ان یور لائف. اٹ از اونلی فار دیز مومنٹس آف کریٹیوٹی جو آپ کو یہ ایسپیکٹ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس کے برعکس یہ اب ریئل ٹائم کی جو بات کر رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ آن دا ادر ہینڈ سائنس کیا کہتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ ٹو اسٹیبلش انفارمیٹیز آف ایکسپیرئنس, یونیفارمیٹیز آف ایکسپیرئنس, دیٹ از لاز آف میکینیکل ریپیٹیشن. سو علامہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جتنی آپ کی ان کی جو آؤٹ ورڈ, چاہے آئنسٹائن ہے یا دوسرے جتنے بھی آپ کے فلاسفرز ہیں, ان کی جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے نا دیٹ از آبجیکٹو, اٹ از ناٹ سبجیکٹو. سو لائف علامہ کے مطابق لائف ود دس انٹینس فیلنگ آف اسپونٹینیٹی, جس طرح پیچھے میں نے وہ بات کی ہے, constitutes a center of indetermination and thus falls outside the domain of necessity. Hence science cannot comprehend life. کہ جو سائنس ہے وہ لائف کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ لائف کے اندر اسپونٹینیٹی ہے, لائف جو ہے وہ کریٹیو ہے, اور کریشن کے اندر میکنائزیشن نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ایک لائف کا بیہیویئر ہے اسپونٹینیٹی. اٹس سم تھنگ وچ بریکس میکنزم. ہم میکنزم توڑتے نہیں اپنی زندگی کے اندر. جب بالکل کسی چیز سے ہم بور ہو جاتے ہیں
تو اس کے بعد کوئی اس طرح کی چلو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. دیٹس سم تھنگ وچ از اسپونٹینیس. اور وہ اسپونٹینیٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ میکینیکل جو ہے فلو اس کو آپ توڑ رہے ہیں اسے. سو لائف از اباؤٹ, جس طرح علامہ نے آپ نے تو پڑھا ہے اس کے اندر کہ لائف از بایولوجی از لائف. ہاں, تو اس کو آپ وہ میکنائز جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ہاں, اس سے سیریل کو تو کر لیتی ہے نا. سیریل تو جو بھی آپ نظر آ رہا ہے اس کا آپ وہ یعنی کہ ایک فورتھ ڈائمینشن آف وہ بن جاتی ہے اسپیس, اور وہ میٹر کے ساتھ ہی ریلیٹ ہوتی ہے یہاں پر. تو اب یہ کیا ہوا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ جو قسمت کی اگر آپ وہ بات کریں تو جو یورپین کرٹکس جو تھے انہوں نے اسلام کو ڈسکرائب کیا ہے, اس کی جو ورڈ جو ہے وہ قسمت, اس کو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے فیٹلزم, اس کے وچ مینس کہ بلیف ان پری ڈٹرمنیشن. قسمت یہی ہے نا کہ آپ کی قسمت لکھی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بس وہ پری ڈٹرمن ہو گیا, اینڈ دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت لکھ دی ہے اب اسی کی طرح ہی ہوگا, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. علامہ یہ کہتے ہیں, اب یہ دیکھیں ٹائم کی وجہ سے یہ کانسیپٹ جو ہیں اس کی کمپریہنشن کی وجہ سے اس قسم کے کانسیپٹ اسلام میں مذہبی نوعیت کے آپ کے ڈیولپ ہوئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سسٹم آف بلیف قسمت کا جو اس طرح کی جس کی ڈیفینیشن ہے وہ پیدا ہوئی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فلسافیکل تھاٹ جو فائنل کاز تھیوری تھی, یہ اس کی وجہ سے یہ کانسیپٹ پیدا ہوا ٹائم کا. دوسرا جو ہے یہ قسمت کا جو کانسیپٹ پیدا ہوا یہ اسلام کے اندر پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے ہوا. یہ آگے ہم وہ دیکھتے ہیں, یعنی کہ اس کی سیاسی وجوہات تھی کہ قسمت کا اس قسم کا جو نظریہ تھا وہ پیش کیا گیا, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ واقعہ کربلا کے اوپر ہے, امام حسین کی شہادت کے اوپر, جو بعد میں لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے امید رولرز نے قرآن کی ایسی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے ان کی وہ انٹرپریٹیشن کی کہ جس میں جبر کا یا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ آیا کہ بھئی سارا کچھ آپ کے لیے یہ خدا کے حکم کے مطابق ہی ہوا ہے. سو تیسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو گریجولی ڈمینشنگ فورس آف لائف کی امپلس جو انسانوں کے اندر مسلمانوں کے اندر اسلام نے انیشلی ڈالی تھی اسی کی ہی کمی ہونی شروع ہوگی, اور وہ آبویسلی وہ تو ہونی تھی. اگر آپ کا یہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے تو چاہے کچھ کروں یا نہ کروں مجھے تو حاصل ہو ہی جانا ہے, تو پھر آپ کی وہ جو لائف کی امپلس جو ہے آگے بڑھنے کی یا کوئی سر بلندی حاصل کرنے کی دنیا کے اندر موٹیویشن ہی آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ کی ڈیزائر ہی ختم ہو جائے گی. اب یہ علامہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وجہ جو تھا اس کی وہ کیا تھی, اور وہ یہ انہی کے الفاظ ہیں, the practical materialism of the opportunist Umayyad rulers of Damascus needed a peg on which to hang their misdeeds of Karbala. کہ جو امید رولر تھے انہوں نے اپنی جو یہ سارا انہوں نے یہ جو ظلم کیا کربلا کے اوپر, تو اس کو کس طرح جسٹیفائی انہوں نے کس طرح کرنا تھا انہوں نے. And to secure the fruits of Amir Muawiya's revolt against the possibilities of a popular rebellion. کہ مطلب کہ آپ نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا, اس کی 25 خاندان کے ان کے جو ہیں ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس آپ نے جو ہیں وہ شہید کر دیے پکڑ کے, ان کی عورتوں کو پکڑ کے لے گئے, تو وہ ایک ریبیلین کا آپ کے خیال میں کوئی ریزن بنتا تھا نہیں بنتا تھا؟ مسلمان جو اتنا کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول, تو بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا, اور ہوئی بھی. تو اس چیز کو انہوں نے کس طرح جو ہے
وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تو اس میں کہ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں ایک اسکالر کے, مابعد از رپورٹڈ ٹو ہیو سیڈ ٹو حسن آف بصرہ. حسن آف بصرہ جو تھے یہ ایک بہت بڑی, یا آپ کو کہہ سکتے ہیں ہی واز لائک دا فرسٹ صوفی ان اسلام, جس طرح کے تصوف کے جو بانی تھے, جس طرح کے تصوف بعد میں وہ جو پیدا ہوا. تو اس نے کہا کہ دا امیدز کلڈ مسلمز اینڈ ایٹریبیوٹڈ دیئر ایکٹس ٹو دا ڈکریز آف گاڈ. انہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا, انہوں نے آل رسول کا قتل عام کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے اس لیے ہوا ہے کیونکہ خدا نے تو ان کا یہ اسی طرح کا لکھ دیا ہوا تھا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ دیز اینیمیز آف گاڈ آر لائرس. سو اس وقت جو ہے کہ 10 روز ان اسپائٹ آف اوپن پروٹیسٹس بائی مسلم ڈیوائنس, جو آپ کے اس طرح کے یہ صوفیاء اور اس قسم کے جو اسکالر لوگ تھے, ان کی پروٹیسٹس کے باوجود مورلی ڈیگریڈنگ فیٹلزم, مورلی ڈیگریڈنگ قسم کا فیٹلزم کا, قسمت کا, پری ڈیسٹینیشن کا جو نظریہ تھا وہ پیدا ہوا. اینڈ دا کانسٹیٹیوشنل تھیوری نون ایز accomplished fact in order to support vested interests. سو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے گھروں میں یہ جو نظریہ رائج ہے قسمت کا, اور جس قسم کا آپ کے سب کے گھروں میں آئی ایم شیور آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, تو اس کی بنیاد جو ہے وہ امام حسین کی شہادت اور کربلا کا واقعہ ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے قرآن کو اس طریقے سے مس انٹرپریٹ کیا کہ آپ جو ہیں ایک وہ سمجھیں کہ یہ خدا کا حکم تھا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اینڈ یو نو دیٹ ان کے خلاف جو ریبیلینز اور وہ جو اپرائزنگز ہو رہی تھی وہ کنٹرول ہو جاتے. اور یہ تھرڈ اس میں جو آپ یہ ریزن یہ دیکھیں کہ یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جب آپ کے اندر وہ لائف کے اندر وہ ڈرائیو, وہ جذبہ ہی آپ کا جو ہے وہ پیشن ختم ہو جائے تو پھر آبویسلی باقی ساری چیزیں جو ہیں اس سے وہ افیکٹ ہوں گی, اور آپ کی وہ عمل کو بھی افیکٹ کرے گا, اس کے اوپر اثر انداز ہوگا وہ. سو اس میں سے آپ یہ ابھی ہم نے تو مین نظم تو شروع نہیں کی, یہ مین نظم سے پہلے کی یہ ساری یہ لوازمات ہیں یہ. سو ایک نمبر 1 جو اس کو آپ وہ پوائنٹ میں رکھیں کہ یہ جو زمان ہے, یہ جو پیور ٹائم ہے, یہ ایک تخلیقی حرکت ہے. یہ یہ اقبالی کا جو آپ کو نا پوائنٹس میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں, اور ایک ارتقائی اور اخلاقی قوت ہے. نمبر 2 ایک ارتقائی ایولوشنری اور اخلاقی قوت ہے جو مختلف افراد کی شکل میں نمایاں ہو کر بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہے, جو کہ دنیا میں تخلیق و اخلاق کا سب سے بڑا معیار ہیں. دیز گریٹ پرسنالٹیز. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ایک یہ جو ٹائم ہے یہ تخلیقی حرکت ہے, یعنی اٹس اے کریٹیو مومنٹ, یعنی کہ اس ٹائم کے اندر جو جتنی بھی آپ کو اس کس طرح آسان لفظ میں لے رہے ہیں کہ جتنی آپ کے اندر جو کریٹیو آئیڈیا آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ اس ٹائم کے ساتھ نوئنگلی یا ان نوئنگلی آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے. دیکھیں جو بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے, اسی طرح آتا ہے نا. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اس ٹائم کے اندر, تو آپ کو وہ کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو کرنے. تو اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کی جو ایک تخلیقی عمل ہے اس ٹائم کے اندر وہ ایک پلک جھپکنے کا ہے, لیکن جب وہ اس کا اظہار اس دنیا کے اندر ہوگا تو اس کو آپ سالوں میں صدیوں میں آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ میٹیریلائز کرتا ہے. یہ سمجھنے آگے کی بات ہے, بڑی آسان بات ہے یہ, اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم کو سمجھنے کے لیے. سو یہ ایک ارتقائی ایک وہ ہے اور اخلاقی قوت ہے جو مختلف افراد کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے. ارتقاء پذیر ہے نا یہ ٹائم کی یہ جو اسپیکٹ ہے, یہ ایک ارتقاء پذیر, اور مطلب ایک انسانوں کے اندر ہی آ کے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے, ہوا میں نہیں ہو جائے گی.
انسان کے ذریعے ہی ہوگی اس کی. اور یہ مختلف افراد کی آل دیز گریٹ پرسنالٹیز کو آپ وہ لے لیں کہ ان کے اندر یہ چیز جب اظہار اس ٹائم کی ریلیشن سے جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ آ کے دنیا میں یہ کریٹیو کام بھی کرتے ہیں. اور یعنی کہ صرف نہ تخلیق بلکہ اخلاقیات بھی آپ کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں. اور زمانے کے مطابق آپ کو ایک آپ کے اندر وہ اخلاقی قوت کو بھی بیدار کرتے ہیں یہ لوگ. ساروں کا مطلب کہ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے یہ بڑے بڑے یہ لوگ تھے، ایون لائک رومی ہو گئے، داتا گن بخش ہو گئے، سو یہ والے اسپیکٹ جو ہیں وہ آپ کی اخلاقیات کو بھی وہ کرتے تھے. اینڈ دین یور پیپل ادر سائڈ پہ آپ وہ دیکھ لیں جو کہ کریٹیو ہیں، بہت بہت بڑے انہوں نے سائنس میں ڈسکوریز کی اور دوسرے اسپیکٹس کے اندر تھنکنگ کے اندر وہ آپ کے اندر وہ چینج لے کے آئے. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ علامہ جو ہے ٹائم کے مسئلے کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ ایک پابند اور ایک آزاد میں فرق کا یہی معیار ہے. کس میں؟ ایک انسان جو کہ اپنے آپ کو آپ ایک فری مین، اور ایک غلام کے اندر اسی سے آپ ڈفرینشیٹ اس میں جو ہے وہ فرق کرنے کے لیے معیار یہ ہے. سو اب یہ بہرحال یہ اتنا کوئی آسان ٹاپک نہیں. اب تم کہو گے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہے، یہ مشکل بات ہی ہے. مطلب کہ اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپک ان فلاسفی یا ایون سائنس کے اندر. آپ وہ دیکھ لیں ٹائم کا سارا وہ سلسلہ جو ہے اس کا. تو ہم قید ہیں اس زمانے کے زنجیر کے اندر. سو اگر آپ علامہ کی شاعری پڑھیں گے تو یہ کہ زمانہ کے جو زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، توڑے جا یہ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر. تو وہ جو زمان و مکان کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو توڑنے والی وہ سیریل ٹائم ہی نہیں ہے بلکہ وہ ڈیوریشنل ٹائم کے اندر اس کو بھی اوور پار کرنے کی جو ہے وہ بات وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری زندگی جو ہے پابند ہے اس ٹائم فریم کے اندر جسم کی کم از کم، لیکن روح ہماری جو ہے ہماری جسم میں وہ مقید ہے، قید ہے، لیکن وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آزاد ہو سکتی ہے اس ٹائم فریم سے اس ٹائم فریم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے. کس طرح؟ جس طرح آپ کو میں نے بتایا، جس طرح آپ وہ ڈیپ تھاٹ میں جاتے ہیں اور میڈیٹیشن کے تھرو، اینڈ یہ ہائر اسپریچویلٹی بھی آپ کو اسی طرف ہی وہ لے کے جاتی ہے. تو اس وقت پھر آپ کے اندر یہ کریٹیو قوت جو ہے وہ پیدا وہ ہوتی ہے اور یہ کارنامے سر انجام ہوتے ہیں. سو علامہ جب وہ کہتے ہیں کہ الوقت و سیف، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں، جس کی دسترس میں یہ وقت آ گیا، وہی زندگی کی ممکنات کو، اپنے آپ کو، اپنے ہڈن پوٹینشل کو، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بروئے کار جو ہے وہ لا سکتا ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا ڈاکٹر جاوید اقبال کی جو ہے ان ایسپیکٹس پہ ہم وہ نظر ماریں گے جو کہ ہمیں پچھلے دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر اظہار نہیں کیا. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تصور جو ہے نا ان کے اوپر بیسڈ ہے جلال الدین دوانی اور عین القدات ہمدانی. یہ دو بہت بڑے آپ کے یہ فلسفی تھے، یا ان کو آپ صوفی کہہ رہے ہیں. عین القدات ہمدانی جو تھا نا، ہی واز اونلی 25 ایئرز اولڈ، کہ اس کو میرے خیال میں پتہ نہیں کون سے بادشاہ نے اس کے اوپر کو مولویوں نے کفر کے کو فتوے لگوا کر تو اس کو مار دیا تھا. بٹ ایٹ دا ایج آف 25 وہ ایسے ٹاپکس کو وہ چھو رہا تھا کہ جو 70 سال کی عمر میں کوئی بندہ ادھر تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑا کوئی امت کے لیے ظلم تھا کہ ایسی شخصیات کو
آپ وہ ایک فتویٰ لگا کے ان کو ختم کر دیں جو کہ 25 سال میں انہوں نے کیا اچیو کیا تھا، وہ آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا، کہ آپ کی پوری تھاٹ اور اس کی جو ہے وہ ڈائمینشنز ہی وہ بدل جانی تھیں. سو اس ٹائم کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جو ہماری ہستیاں یا جسم جو ہیں ان کا وقت جو ہے وہ گردش افلاک سے پیدا ہوتا ہے، روٹیشن آف دا ارتھ اراؤنڈ دا سن، اور اس کو ہم ماضی، حال اور مستقبل میں جو ہے تقسیم کر دیتے ہیں اسے. غیر مادی ہستیاں، لائک آپ یہ دیکھیں کہ دیر آر میٹیریل بینگس، میٹیریل باڈیز، اینڈ دین دیر آر میٹا فزیکل بینگس. تو ترتیب اور تسلسل سے یہ جو ہے نا، یہ انہی کی ہے، یہ جمال الدین دوانی اور ان کا یہ بتایا ہوا ہے جو ہے نظریہ ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل بینگس وہ بینگس جو کہ فزیکل نہیں ہیں، وہ ترتیب اور تسلسل ان کا جو ہے وہ سیریل ٹائم کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن ان کا جو سیریل ٹائم ہے اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وہ ہمارے سے اس ٹائم سے فاسٹر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گردش افلاک سے آپ وہ کرتے ہیں، پھر آپ ٹائم کو میجر کرتے ہیں ود دا اسپیڈ آف لائٹ آلسو. سو اس کی وہ مطلب کہ اس کی وہ ماہیت ہی بدل جاتی ہے جب اسپیڈ آف لائٹ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ یہ ان کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ جو مادی ہستیوں کا جو وقت ہے، اگر وہ ان کے 100 سال جو ہیں ہماری اس میٹیریل ورلڈ کا جو 100 سال ہے، وہ ایک غیر مادی جو ایک میٹا فزیکل بینگ ہے اس کے ایک لمحے کے برابر ہے. سو پھر وہ پہنچتے ہیں زمانے الہی کی طرف، کہ درجہ بدرجہ یہ ٹائم کو جو ہم اسے مختلف مرحلوں سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، طے کرتے جاتے ہیں، تو پھر ہم زمانے الہی یعنی خدا کے وقت تک، ڈیوائن ٹائم تک جو ہے پہنچتے ہیں. اور یہ وقت جو ہے اس سے فلو سے، جس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں نا، دن ہو رہی، رات ہو رہی، ڈیز، منتھس، ایئرز وغیرہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس سے وہ مر رہا ہے، اور اس میں نہ انجام ہے نہ آغاز ہے. اٹ از دی اٹرنل ناؤ. یہ پیچھے جو آپ یہی میں نے وہ بیان کیا نا، جس کے اندر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جو ہے اس کی، جس طرح وہ ان اللہ ہوا فی الشان، کہ میں ہر لمحہ ایک نئی شان میں ہوتا ہوں. تو یہ زمان کی یا وقتی وہ صورت ہے جس کو قرآن مجید الکتاب کہتا ہے. یعنی کہ یہ اس کو آپ اردو میں چھوڑ دیں، فوق الدوام حال، یعنی کہ اٹرنل ناؤ، وہ اب جو اٹرنل ہے، اور اس میں نہ ازل از دا ٹائم وچ از دی بفور دا کریشن آف دا یونیورس، اینڈ ابد از لائک وہ وچ اینڈز ان اٹرنیٹی. تو اس کے اوپر ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا. ظاہر ہے خدا کا جو ٹائم ہوگا اس کے اوپر تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، تو اس کے اوپر آپ اس قسم کا وقت کا اطلاق نہیں کر سکتے. سو مسلم جو فلاسفرز ہیں ان کے ہاں یہ وقت کا ایک دوہرا تصور جو ہے وہ موجود تھا، یعنی کہ گردش افلاک کے نتیجے میں اور گزرتا ہوا ایک ٹائم، اور زمانے الہی جو گزرنے اور بہاؤ کی خصوصیت سے وہ آزاد ہے، ادھر نہیں ہے. یہ بڑا ہی مشکل ہے ویسے. آئی کین انڈرسٹینڈ. تمہیں تو سمجھ آ رہی کہ نہیں سارا، کہ نہیں آ رہی؟ واٹ اباؤٹ یو لیڈیز؟ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، دیر از نتھنگ ٹو بی. وہ وہی ہیں، اٹس جسٹ دیٹس دی ایلیبریشن آف واٹ پیور ٹائم از آل اباؤٹ اینڈ واٹ سیریل ٹائم از اباؤٹ، اور ان کی کونوٹیشنز کیا ہیں. اور سیریل ٹائم میں اگر آپ پھنس کے رہ گئے تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی. سر یہ جو ریئل ٹائم ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ بھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو ٹائم ہے وہ آپ اپنے ضمیر کی گہرائیوں کے اندر ہی اس کو آپ وہ پا سکتے ہیں. اس کو وہ کہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک بنی بنائی شکل میں کہیں موجود ہو. یہ آگے آج وہ جو نظم سنے گا نا، وہ بڑی خوبصورت نظم ہے، وہ نوائے وقت. ہاں، تو
تو وہ آپ وہ جب سمجھیں گے تو then you'll understand it even more. سو اس کی چیز کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن خلدون نے وہ اپنی وہ ہسٹری آف ہیومینٹی کے اندر جو ہے اس میں اس کو اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی نے یہ اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ جو یہ وقت ہے، یہ زمانے یا مکان الہی والا، یہ ایک آزاد تخلیقی حرکت ہے، اور آزاد تخلیقی حرکت موومنٹ ہے. یہ مسلمانوں کا نظریہ آپ کو میں نے بیان کیا. اب ایک بالکل سرسری سا اس کا آپ وہ دیکھیں کہ اس کا کیا ہے، جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں ان کے کیا تھے. مثلا نیوٹن کا وہ کہتا ہے کہ روزمرہ میں جو استعمال ہونے والا زمان عام جو ہے اس کو ناپا جا سکتا ہے، یعنی کہ سیریل ٹائم کو اس کو ناپ سکتے ہیں، اور یکساں طور پر ایک طریقے سے بھی جو بہنے والا ہے اس کو وہ کہتا ہے زمان مطلق، ایبسولوٹ ٹائم. جس زمان میں ہم رہتے ہیں، جس وقت میں ہم رہتے ہیں، اس کو ہم وہ زمان عام کہتا ہے. لیکن اس کی طے میں وہ کہتا ہے کہ ایک اور وقت جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس کو وہ زمان مطلق یا ایبسولوٹ ٹائم کہتا ہے. یہ اس کا نظریہ ہے. نیچے کا کیا نظریہ ہے؟ بڑا فیمس جرمن فلاسفر تھا. اس کے ٹائم کے تصور کے اندر اٹرنل ریکرنس، his time goes round and round and round and it's eternal recurrence, which means eternal repetition. جو پہلے ہو چکا ہے وہ کروڑوں بار ہو چکا ہے، اور آگے سے بھی جو ہوگا وہ بھی اسی طرح کروڑوں دفعہ ہی ہوگا. یہ مطلب انفینٹلی وہی سیم چیز جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس ٹائم کے اوپر آپ وہ قائم رہتے ہیں تو اس کے پھر نتائج پیدا ہوتے ہیں جو ہیں پری ڈٹرمنیشن اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر اس کا وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ جو حکمرانی ہے وہ صرف ایلیٹ ہی وہ کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زائنسٹ تھنکنگ ہے یہ بھی اسی کے اوپر مفروضے پر جو ہے وہ بیسڈ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں سپیریئر ریس، اور ہم جس کو بچے بھی کسی مار دیں وہ ہمارے لیے جائز ہے. اور نیچے بھی اپنے اس فلسفی میں یہی وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو سپر مین ہے اس کے لیے ہر بندے جو ہے وہ اس کا عمل اس کے لیے وہ جائز ہے، چاہے جو مرضی کر دے، لاکھوں کروڑوں کو مار دے. اور اس میں عام انسان جو ہے وہ اوپر کبھی آ ہی نہیں سکتا، اس کو آنا ہی نہیں چاہیے. تو اینڈ ہینس دس کانسیپٹ آف دس ایلیٹزم ہٹلر کے اوپر اس کا یہ اثر انداز ہوا، تو اس نے بھی وہ پیورٹی آف ریس کے اوپر اپنا وہ لے گیا، اور اس کے آپ کے سامنے رزلٹس، اور آئی تھنک ادر مثالیں بھی ہیں اس میں آپ کی ہسٹری کے اندر. سو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہر واقعہ جو ہے وہ بار بار دہراتا رہتا ہے، اور جو اب ہو رہا ہے وہ بے شمار مرتبہ ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی بے شمار مرتبہ ہوگا. ایک لامتناہی ایسا عمل ہے ٹائم کا یہ، کہ یہ کبھی ختم جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور بار بار لوٹ کر یہ آتا ہے اور آئے گا، اور ایک دائرے کی صورت میں جو ہے یہ ٹائم جو ہے وہ گھوم رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نظریات ہیں، کسی کی ایک ٹائم کا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ بار بار جو ہے وہی چیز ہوگی. وہ کم از کم وہ جو ایک اسٹریٹ لائن ہے اس کے اندر کوئی نیا ایونٹ تو آگے ہوگا نا، اس میں تو بار بار وہی ریپیٹیشن ہی آئی جا رہی ہے اس میں. پھر یہ اور فلسفر تھا، اس کا نام اوسپنسکی تھا. وہ کہتا ہے کہ زمان مکان ہی کی ایک جہت ہے، یعنی کہ ٹائم جو ہے اٹ از اے ڈائمینشن آف اسپیس. ہیں اوسپنسکی یہ رشین تھا میرے خیال میں، آئی ڈونٹ نو. So movement of three-dimensional body in space, because this body cannot move by itself, hence the movement is time. ٹائم کے بغیر آپ وہ باڈی کی موومنٹ کو نہیں آپ وہ کر سکتے. مثلا جس طرح یہ باڈی ہے نا، اس کو آپ کس طرح میجر کریں گے؟ یہ جو میجرمنٹ ہے اس کی جو موومنٹ ہے اس کی، یو کین ناٹ میجر اٹ کے وداؤٹ ٹائم. یعنی کہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ جاتا ہے، یا آپ ادھر سے کمرے سے نکل کر باہر جاتے ہیں،
تو وہ جو موومنٹ ہے وہ ٹائم کے اندر ہی اس کو آپ وہ میجر کر سکتے ہیں. اٹ کین ناٹ بی میجرڈ ادروائز, اٹ از ناٹ پاسبل. سو وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ اسی کی ایک ڈائمینشن ہے, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن کے تھیوری آف ٹائم میں نہ زمان مطلق ہے نہ مکان, دونوں اضافی ہیں. یعنی کہ اضافی کیا ہوتے ہیں ریلیٹیو ہیں. یہ دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر, یہی بات آ گئی. سو جو کائنات ہے وہ 4 ڈائمینشنل ہے. روشنی کی رفتار بنیادی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے, جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اگر انسان روشنی سے تیز رفتار پر سفر کرنے کے قابل ہو جائے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ سارا وہ درم برم ہو جائے گا اور واقعات جو ہیں وہ الٹی تدبیر سے چلنے شروع ہو جائیں گے. یہ کسی نے کوئی سپر مین دیکھی مووی کہ نہیں ہیں؟ سپر مین, وہ سپر مین جو ہے اس کی وہ جو گرل فرینڈ وہ مر جاتی ہے, وہ تو وہ اتنی تیزی سے وہ گھومتا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ کہ وہ اس کی جو روٹیشن ہے اس کو فرام اینٹی کلاک وائز میں لے جاتا ہے وہ. یعنی کہ وہ سارا ٹائم کو ریورس کر دیتا ہے اور وہ پاس میں جا کر اس مومنٹ کے اوپر جہاں پہ وہ اس کو مرنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ نکال کے تو ہی چینجز دی میٹرکس کو بدلتا ہے ساری کی ساری. مطلب یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے, وہ کہ وہ لائٹ کی سپیڈ سے جائیں گے تو آپ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ریورس میں چلنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہ سر تھیوری آف یہ ریلیٹیو اسپیس اینڈ ٹائم میں واقعہ معراج بھی تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, معراج پہ گئے ہیں, 7 آسمانوں پہ گئے ہیں, بٹ وہ جب واپس آئے ہیں تو ان کے کمرے کی جو ہے کنڈی سے اسی طرح ہل رہی تھی جس طرح وہ بھی اس میں وہ آپ آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اقبال از دی اونلی ون جو کہ ایکسپلین کرتا ہے معراج کو یہ ٹائم بیریئر کو توڑنے سے. باقی سارے اس کو ایک ایسا واقعہ بناتے ہیں ایک سپر نیچرل قسم کا. تو یہ جو سارا معراج کا علامہ وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی وہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ اس ٹائم کی سیریل ٹائم ڈائمینشن سے باہر نکلنے کا اور وہ لمحوں کے اندر لائٹ ایئرز کا جو ہے وہ راستہ طے کرنے کا. اور اسی میں یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا کہ علامہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے کہ جس کلچر کے اندر جو ہائر آپ کی یہ جو انٹلیکٹ اور ہائر سائیکالوجیز کو صوفیزم کہتے ہیں, وہ اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کی ایک انسان کی انفینٹ ہیں, آپ انفینٹ ہیں نا, تو آپ کو خدا کا تجربہ کرا دے, یعنی کہ خدا کو ایمبریس کر لیں آپ. تو جو ایسا مذہب جس کے اندر ایسی گنجائش ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ ٹائم سپیس کے یہ زندگی اور موت کے مسئلہ اس کے لیے وہ بن جاتا ہے. اینڈ یہی جو چیز تھی کہ مثلا جس طرح ہم وہ کہتے ہیں جی وہ تو خدا تو اتے بیٹھا ہے تو اتے دیکھ رہا ہے, یا اس قسم کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو پھر وہ چیز وہ پیدا ہوئی کہ بھی خدا تک اگر ادھر کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ہم کس طرح کراس کر سکتے ہیں, کس قسم کا ٹائم ہمیں چاہیے اس تک پہنچنے کا اگر وہ کہیں باہر ہے, اور اس میں اگر جو ہے وہ پھر اسپیس کتنی ہے اس کے اندر. مطلب یہ مختلف نظریات آپ کے اس وجہ سے یہ چیزیں یہ جو ہیں یہ سوچ فکر جو ہے پیدا ہوئی. اینڈ دی ادر تھنگ از دس کہ اگر آپ وہ اس کو اندر جس طرح صوفیاء کہتے ہیں آپ نے اندر تلاش کرنا ہے تو اندر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسپیس تو موجود ہے اور وہ بھی کوئی ٹائم تو آپ کو چاہیے ہوگا. اور اگر اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹیپ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو یہ والا ٹائم جو ہے یہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو جائے گا اس کے لیے. سو آپ جب تک اس ٹائم سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ پچھلے لیکچر میں تو یہ چیز تھی وہ بیان ہوئی تھی کہ جب یہ سیریل ٹائم جس میں ہم رہتے ہیں وہ ابینس میں جاتا ہے تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے اس ڈیوریشنل ٹائم کی.
جس کو آپ وہ کہتے ہیں یا آپ ریلائز کرتے ہیں. سارے ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ڈیپ تھاٹ کے اندر یا وہ کسی ڈیپ اسٹڈی کے اندر. آپ اس میں تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا کس طرح گزر گیا, اور آپ کے لیے لمحہ گزرا ہوتا ہے اور ٹائم اتنا جو ہے وہ گزر گیا ہوتا ہے. سو اب وہ جو مزید سائنس کیونکہ ڈیولپ کی تو انہوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو میٹر ہے اور جو انرجی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میٹر کو آپ انرجی میں ٹرن کر سکتے ہیں اور انرجی انٹو میٹر. پہلے تو جو کانسیپٹ ہے آئی تھنک وہ سائنس کا یہ تھا کہ میٹر از اٹرنل, کہ میٹر ہی ہے اس طرح. سو اس ڈسکوری نے جو مادے کا, میٹر کا روایتی ایک ٹریڈیشنل جو یہ سارا بھی جو بیان کر رہی تھی, اس کو ہم وہ مادہ پرست یا وہ مٹیریلسٹ آپ وہ کہتے ہیں کہ اس تصور کو جو ہے وہ اس نے افیکٹ کیا. کیونکہ مادہ پرستوں کا یہ اعتراض تھا کہ ایک غیر مادی خدا, ایک خدا جو کہ مادی نہیں ہے, اسپریچول بینگ, وہ کس طرح سے میٹر کو پیدا کر سکتا ہے. بہرحال اس کی ہم نہیں جاتے اس کی ڈیٹیل کے اندر, بٹ یہ ان کا اعتراض تھا اس سے. سو ماڈرن فزکس نے جو ہے یہ چیز یہاں کر دی کہ میٹر جو ہے وہ از ناٹ, اٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی. سو اس میں یہ علامہ کا اس کو یہ شعر کو آپ مدد رکھیں کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی, خاکی ہو کہ نوری ہو. چاہے وہ میٹر ہے یا اسپرٹ ہے, نوری لائٹ, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. کہ اگر آپ ایک ایٹم کو آپ اس کو بریک اپ کریں تو سورج کی گرمی اس سے پیدا ہو سکتی ہے, اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں. تو you look at the atomic bomb, it is what, why do they call it atomic bomb? Atom, you break up the atom and you convert it into something so powerful کہ وہ پورے کا پورا وہ شہر ہی تباہ کر کے رکھ سکتی. تو یہ سو اینی وے پھر وہ برگساں ایک فرینچ فلاسفر تھے, ان کے ساتھ علامہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور ان 1932 غالباً اور 33. سو برگسان کے مطابق جو انسان کی شعوری زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتی رہتی ہے. ہمارا وہ شعوری چینجز آتی رہتی ہیں نا, ایوالو کرتے رہتے ہیں. سو وی آر ناٹ لائک ناٹ آف سیم فریم آف مائنڈ اور سیم کائنڈ آف تھنکنگ جو ہے فار ایور. سو وہ کہتا ہے کہ انسانی شعور, انسان کی جو کانشیسنس ہے اس کا ایک خارجی پہلو ہے, اور خارجی پہلو کا جو اس کا تعلق ہے وہ سیریل ٹائم کے ساتھ ہے. اب ہم یہ خارجی پہلو ہے, ہم ایک دوسرے سے بھی ڈیل کر رہے ہیں. سو آپ دبستان آئے ہیں, آپ نے ادھر گھنٹہ رہنا ہے, 1.5 گھنٹہ ہے, تو دس از آل کنیکٹڈ ود آر ایکٹیویٹی فرام آؤٹ سائڈ آف آر انر سیلف از کنیکٹڈ ود سیریل ٹائم. اینڈ دین وہ ایک ہمارا ایک باطنی جو پہلو ہے, ہمارا انر جو اسپیکٹ ہے, اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ زمان خالص ہے, یہ پیور ٹائم ہے. یعنی اس کو وہ کہتا ہے کہ آن یا دوران, یہ جس کو ہم ڈیوریشن کہتے ہیں, جس کو دہر کہتے ہیں. تو وہ اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ ایک غیر جو ہے وہ متسلسل آزاد تخلیقی تغیر جس میں ماضی اور حال ہے لیکن مستقبل نہیں ہے. سو علامہ اس کی یہ 2 چیزوں سے تو اگری کرتے ہیں, لیکن اس کی اس 3rd چیز سے اگری نہیں کرتے کہ اس کے اندر مستقبل نہیں ہے. جس طرح وہ پہلے بیان کیا کہ یور فیوچر لائز ان یور لیٹنٹ انریلائزڈ پاسبلٹیز. اس کو جب آپ نے ریلائز کرنا ہے وہی آپ کا فیوچر بنتا جانا ہے. فیوچر کیا ہوتا ہے؟ جب فیوچر جب اٹس لائک
واٹ ایور یو اچیو اٹ بیکمز یور پریزنٹ اینڈ انسٹنٹلی یور پاسٹ. بلکہ کئیوں کے مطابق تو پریزنٹ ہے ہی کچھ نہیں, کہ جتنے الفاظ یعنی کہ میں کہتا جا رہا ہوں ہر لفظ میرا جو ہے وہ پاسٹ میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. سو برگسوں کے مطابق وہ کہتا ہے کہ انسان ان ریالٹی ان فیکٹ دو ٹائمز کے اندر رہتا ہے, ایک خارجی ٹائم میں اور ایک وہ اپنے انٹرنل ٹائم کے اندر. سو لیکن باطنی طور پر اس کا شعور زمان خالص کا مشاہدہ کر سکتا. اگر آپ اپنے اندر وہ ڈائیو ڈاؤن کریں تو آپ اس ایسپیکٹ کو آپ ریلائز کر سکتے ہیں, آپ ٹائم کے اس پیور ڈیوریشن کو. سو علامہ نے یہ ان کے اوپر جو ہے وہ مغربی فلسفوں کے اوپر ایک تنقید بھی کی ہے, اور آئنسٹائن سے اس کی سائنسی یا اس کی فزیکل پہلو جو ہے اس سے تو اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ اس کی نوعیت ایک خارجی ہے, اٹ از ہی ڈیلز ود دی آؤٹ سائڈ ایسپیکٹ. لیکن علامہ کا اعتراض کیا ہے ان کے اوپر؟ ایک تو یہ کہ زمان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ باطنی پہلو اس میں نہیں رہتا اس کے اندر. وہ اگر ختم ہوتی تو پھر وہ اسپیس کی صرف ایک چوتھی صفت بن کر رہ جاتی, بیکاز جو کہ آئنسٹائن کے مطابق تھا. آئنسٹائن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس دن ایک وہ نوجوان آیا تھا, ڈاکٹر باسط صاحب کا اسٹوڈنٹ ہی تھا وہ, تو اس سے تھوڑی سی اس طرح بات ہو رہی, تو وہ بیان کر رہا تھا کہ اس کا جو ہے نا وہ ایک کیوب کی شکل میں ہے اس کا سارا ٹائم اسپیس جو ہے. تو جب وہ ایک کیوب کی شکل کے اندر آ گئی تو اس کا مطلب ہے پھر ایوری تھنگ پھر اس سے کوئی باہر نہیں ہے, اس کے اندر ہی ہے. پھر جو اندر ہوگی پھر دین دیٹ فالز انڈر دا کیٹیگری آف پری ڈٹرمنیشن. اس کے اندر پاسبلٹی آف وہ جو ایک اسپونٹینیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو, اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں. یہ برگسوں کے ساتھ جب علامہ کی یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس میں یہ ٹائم کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور یہ اپنا ڈیوریشنل ٹائم پہ بات کرتا ہے. تو ادھر علامہ اس کو وہ حدیث سناتے ہیں کہ ڈو ناٹ ویلیفائی ٹائم فار ٹائم از گاڈ. تو وہ برگسوں جو تھا نا وہ ہی واز لائک آن اے ویل چیئر. تو وہ جب وہ یہ بات وہ سنتا ہے تو وہ ایک دم اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات کس نے کی ہے کہ ٹائم از گاڈ. تو وہ پھر علامہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے. اینی وے, سو اگر اس ایسپیکٹ سے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ چوتھی صفت وہ بن جاتا ہے تو مستقبل جو ہے وہ پھر ایک طے شدہ صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر آپ کا وہ فیوچر رہتا کوئی نہیں ہے, اٹ از پری ڈٹرمنڈ. سو واقعات ہم سے وہ رونما نہیں ہوتے بلکہ پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں, اور ہم ان سے دو چار ہوتے جاتے ہیں. جیسے آپ اسٹریٹ لائن میں آپ وہ جا رہے ہیں, یہاں اس طرح واقعات ہیں, اور یو آر جسٹ واکنگ ان ٹو ایونٹس جو کہ آپ کے لیے پہلے ہی بنائے جا چکے ہیں. سو ٹائم از لائک اے پری ڈران لائن آن وچ ایونٹس آر آلریڈی ویٹنگ ٹو بی واکڈ ان ٹو. تو یہ اس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از لائک جو کانسیپٹ آف یہ ایک وہ جبر والا کانسیپٹ ہے ٹائم کا. اس میں پھر علماء جو ہے اس کے جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری ہیز نو کنیکشن ود دا انر ڈائمینشن آف ٹائم. اب ہم علامہ کے نظریے پہ آتے ہیں. وہ برگساں کے نظریے کو کافی حد تک وہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کا جو مستقبل کا نظریہ اس سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. سو ان کے مطابق کہ جس طرح یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ مستقبل جو ہے آپ کے اندر وہ آپ کی ان ریئلائزڈ صلاحیتوں کے یا پوٹینشیل کے ساتھ وہ موجود ہے. سو فیوچر ایگزسٹس ان pure duration in the form of open possibilities. Time is not like an already drawn line, but a line which is being drawn. So which is being drawn is that you are drawing it yourself with your own effort and your own struggle. اب آپ دیکھنا جب جو یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنا قسمت خود بنانی ہے اور آپ نے اس لائن کو خود کھینچنا ہے جو کہ آپ کے لیے پہلے سے کھینچی ہوئی نہیں ہے, اس میں کتنا فرق
جو ہے وہ آ جاتا ہے انسان کی سوچ کے اندر. اینڈ لائک وائز میں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب آپ میں بڑے بڑے یہ عالم اور یہ رائٹرز اور فلاسفرز یا یہ شاعر جو ہیں وہ جب اس قسم کا نظریہ آپ کو وہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے. وہ اس نظریہ آف ٹائم کے اندر ان کا نوئنگلی یا ان نوئنگلی ان کی جو ہے وہ بلیف ہے. اینڈ دے آر پاسنگ آن دوز ویری آئیڈیاز ٹو یو جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, جو کہ نہ صرف انڈیویجولس کے لیے نقصان دہ ہیں بٹ دے ہیو ڈسٹرائڈ یور جنریشنز, اور آنے والی جنریشنز بھی جو ہیں ان کو بھی تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. سو اقبال کے نزدیک جو فیوچر ہے وہ اسی اوپن پاسبلٹیز کی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. تقدیر کے جو لفظ ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ سر پھر موت کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی آپ کی موت لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے, بیٹا اس میں جو ہے ایک اس میں صرف یہ چیز ہے کہ آپ کی ڈیتھ جو ہے وہ سرٹن ہے, مرنا ہے آپ نے. اب آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ایوریج ایج تھی وہ 32 سال تھی. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ود بیٹر میڈیسن اینڈ آل دیز ہیلتھ فیسلٹی سے وہ آپ کی لائف اسپین بڑھ کے جو ہے وہ 55 سال پہ چلی گئی ہے اس وقت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مطلب لائف اسپین کو بڑھا لیا, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے. مرنا تو پھر بھی ہے کسی نہ کسی فارم میں. میں اس سینس میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ نے کب کہاں کیسے مرنا ہے, یہ والا جو کنسیپٹ ہے کیا اس کو بھی ہم اس چیز سے ریلیٹ کریں گے دیٹ اٹ از آلسو ناٹ پری ڈیٹرمنڈ؟ نو, اس کو آپ یہ دیکھیں تو آپ ڈیتھ کو اپنے مد نظر رکھیں نا آپ. اینڈ دا تھنگ از دس کہ اب اس میں آپ وہ کس طرح سے آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ لیٹس سے کوئی بیماری آنی ہے ہمیں یا ٹرانسفارمیشن بھی تو ہو سکتی ہے نا, سیریل ٹو ریئل ٹائم. نہیں, وہ تو ہو ہی جانی ہے نا, وہ تو آپ نے اس ٹائم سے تو نکل ہی جانا ہے. لیکن ان کا سوال جو ہے نا وہ اس کا وہ پری ڈٹرمنیشن لے کے جا رہا ہے کہ یہ جو بیان اسی طرح کیا تھا کہ اس کی موت اس طرح لکھی ہوئی ہے اس کی. تو یہ اس کو اگر اسی طرح موت ہر ایک کی جو لکھی ہوتی تو پھر جو آپ وہ قتل آپ کے لیے جائز ہے کرنا. پھر ہاں تو پھر کربلا میں بھی ٹھیک ہوا, پھر سوئسائڈ کا کانسیپٹ بھی وہ بھی ٹھیک ہے. پھر خدا کیوں اس کی جو ہے وہ منع کرتا ہے, پھر وہ قاتل کو کہتا ہے کیوں سزا دو اسے. اچھا اس میں نا بٹ دیر از لائک دا تھنگ از دس دیٹ نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ ہاں وہ ایکسیڈنٹل بھی ہو جاتی ہیں آپ اس میں ایکسیڈنٹل, بٹ دیٹ از اسٹل اے نیچرل ڈیتھ. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ وہ آپ کو کسی اور نے آ کے مارا یا آپ نے اپنی خود جان لی ہے اس میں. سر یہ 15 شعبان کے بارے میں بڑا میں نے سنا ہے کہ بھئی اس دن لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کس نے مرنا ہے, کہ روزی کا. بیٹا بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو وہ کانسیپٹ سے بتا رہا ہوں, وہ آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں. یو شوڈ کم ٹو یور اون, آپ کو کون سا اپیل کرتا ہے. لیکن اس کا وہ ضرور یہ دیکھیں کہ جو اگر آپ کو وہ چیز اپیل کرتی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ نہ کریں. آپ وائی یو اسٹرگلنگ ایون فار اسٹڈنگ فار گیٹنگ مطلب واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. کنسیپٹ بتا رہی نا اس میں موت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگلے پورے سال کا آپ کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. اگر لکھ دیا جاتا ہے تو پھر تو یہ ہم اسٹرگل نہ کریں, ہم بیٹھے رہیں, ہمارے پاس رزق آ جائے. تو بیٹھیں آپ گھر میں کمرے میں بند ہو جائیں تو آپ کہہ دیں اپنے گھر والوں کو میرا رزق تو ادھر سے ہی آنا ہے. دیکھتے ہیں نا آپ کو 7 دن پانی نہ پیئیں آپ کو باڈی باہر نکلے گی. اچھا دیکھیں نا اب یہ چیزیں نا, اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دس از اے اسٹڈی, اور اس کے کویشچنز ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں. اینڈ یعنی کہ ایک سیٹنگ میں یہ پاسبل نہیں ہوتا. اب مثلاً اب آپ رومی کو آپ وہ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ رزق آپ کا مقرر ہے, ٹھیک ہے نا.
آپ کا ایک لائف سٹائل 50 سال ہے، 100 سال آپ کی زندگی، جو آپ نے کھانا ہے وہ تو مقرر ہو گیا اس کے لیے، آپ نے ٹھیک ہے نا کھانا اس کے. دا تھنگ از دس کہ مولانا کی کہتے ہیں کہ آپ کا رزق تو مقرر ہے. رزق کے مراد ہے کہ جو بھی آپ کو مال دولت کھانا پینا جو بھی آپ کو ملنا ہے زندگی کے اندر وہ موجود ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس میں سے آپ حاصل کتنا کرتے ہیں وہ آپ کی ایفرٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ مختلف نظریات ہیں. اگر آپ وہ شعبان کی طرف آپ جائیں گے پھر آپ اسی لکھی ہوئی کی طرف جا رہے ہیں آپ. یو سی this is what this knowledge enables you to do. It enables you to decide for yourself, by yourself, with your logic کہ یہ راستہ جو آپ نے یا آپ کی سوچ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کی سوچ غلط ہوگی آپ اپنے بچوں کو بھی اس سے انفیکٹ کریں گی. آپ خاص طور پہ ماؤں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے یہ کہ آپ کے اوپر ہی اگلی جنریشنز کی جو ہے وہ پرورش ہونی ہے. سو اف یو پٹ دس کائنڈ آف کانسیپٹ کہ وہ جی آج بیٹی ہو گئی ہے، یہ تم تو منحوس ہو. ماں ہی کہہ دیتی ہے بیٹی ہو گئی ہے منحوس ہے، ماں ہی نہیں چاہتی کہ میں جو ہے وہ بیٹی ہو. تو کس قسم کی تھنکنگ ہے وہ مطلب کہ جو ہے یہ ہماری کہ ہم کہتے ہیں ہم وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ ماتم ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہوگی. تو ہیں مسلمان ہمیں یہ نہیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے تو بیٹی کے علاوہ اللہ دیا ہی کچھ نہیں. تو پھر اس وقت ہماری وہ سنت کی فالوئنگ اور ہمارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ سو دیز آر دا تھنگز. یہ آپ یہ دیکھیں نا اب ہمارے اوپر جو ہمارے گھروں سے کئی چیزیں جو ہیں ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے دماغ میں ڈال دی ہوتی ہیں. اب آپ جب گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ وہ ریلائز کرتے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ توہم پرستی ہے. اٹ از سپرسٹیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو اقبال اسلام کے اندر سپرسٹیشن حرام ہے. آپ کے اندر توحید کا کانسیپٹ جڑ ہی نہیں پکڑ سکتا اگر آپ کے اندر کوئی ذرا سی بھی سپرسٹیشن ہے. کیوں؟ وائی ڈو یو تھنک اٹ از لائک دیٹ؟ بتائیں نا. آپ سی ایس ایس کر رہی ہیں، بتائیں مجھے، جواب دیں. یو آر نیو کمرز. توہم پرستی سے خوف پیدا ہوتا ہے آپ میں، آپ بہت ساری چیزوں سے خدا سے یقین ہٹ جاتا ہے. یقین ہٹ جاتا ہے. کالی بلی رستہ اوہ تو میرے منحوس ہو گئے. جبکہ آپ کو خدا نے کہا ہے کہ میرے علاوہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی تمہیں جو ہے فائدہ دے سکتا ہے. تو آپ وہی ایبیلٹی جو ہے ایٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنی اس سپرسٹیشن کو کہ جی یہ مطلب کہ جو بلی چلی گئی ہے تو فلانا ہو گیا تو اس سے یہ ہو جائے گا، میں اپنے کام سے واپس چلی جاؤں پر راستہ جو ہے آگے کراس ہی نہ کروں. تو دیٹ مینس ایک تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر پھر جو ہے وہ سپرسٹیشن آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی کل کر دیتی. ہاں ہمارے ادھر گاؤں دیہاتوں میں جب سورج گرہن کے چاند گرہن لگتا ہے نا تو وہ کپل جن کا وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں سر کوئی بھی کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو بھی موومنٹ کریں گے نا اسی طرح وہ آپ کے بچے کے اوپر اس طرح کا اثر. ہاں یہ تو یہ سنا ہے یہ جو ہے وہ اس طرح ہی وہ اولڈ مدرز ٹیل. اور یہ سب سے بڑا واقعہ تو جو تھا وہ جب وہ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے 2 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، تو جس کو وہ فوت ہوئے تو اس کو چاند گرہن لگا ہوتا ہے، اور وہ لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ تو چاند گرہن تھا، یہ تھا وہ تھا وغیرہ، اور وہ رسول اللہ ان کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. سو دیٹ مینس کہ وہ سپرسٹیشن کو آپ کے لیے انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے یہ سپرسٹیشن آپ کی توحید کے اندر بلیف کو ویکن کرتی ہے اور آپ کے اندر کوئی خوف پیدا ہوتا ہے. سو علامہ کے مطابق جو ہے نا کہ جب تک سپرسٹیشن اور فیئر جو آپ کے اندر ختم نہیں ہوگا آپ کے اندر وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. توحید آپ کے اندر جڑ نہیں پکڑ سکتی. یہ خان صاحب اسی لیے تو کہتے ہیں یہ خوف ختم کرو، خوف ختم ہو. ادھر یہ علامہ کو پڑھا ہوا ہے نا اس نے. دیٹ از وائی ہی سیز کہ خوف جب تک آپ کا ختم نہیں ہوگا تو آپ کا کام آگے نہیں چلے گا. اور بات تو صحیح ہے وہ یہ خوف کی حد تک. تو سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ
جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے خود ہی کے جو دو پہلو ہیں جسے آپ کو ایفیشینٹ سیلف اور اپریشیٹو سیلف. تو یہ جو اپریشیٹو سیلف ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ریئل ٹائم کے ساتھ ہے, اور جو آپ کی جو یہ ایفیشینٹ سیلف ہے اس کا تعلق یہ سیریل ٹائم کے ساتھ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم روزمرہ کے کاموں میں ہم ایسے جو الجھ جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اپنی اس اپریشیٹو سیلف سے, اور جو کہ آپ کو ریلائز کراتی ہے چینج ود آؤٹ سکسیشن کا, وچ از انڈیپینڈنٹ اینڈ وچ از کریٹیو. اور یہ دوران خالص یعنی جو اپریشیٹو سیلف ہے اس کو کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ عقلی یہ ہے دوران خاصل سے آگاہی عقلی طور پر جو ہے ممکن وہ نہیں ہے, یعنی کہ آپ اس کو انٹلیکٹ کی بیسس پہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. یہ اس کی جو اویئرنیس ہے وہ صرف وجدانی یا انٹویٹو طور پر ممکن ہے وہ. اور اس کا تجربہ کس طرح ممکن ہے کہ جب آپ کی اس ایفیشینٹ سیلف کا آپ کا پہلو جو ہے یہ معطل ہو جائے, یعنی اٹ از ہیلڈ ان ابیئنس. سو آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ریئل ٹائم کو ان دا اسٹیٹ آف لائک ٹرو ڈریمز, گہری سوچ کے اندر, اینڈ ان مومنٹس آف میڈیٹیشن. اگر وہ کسی کو کوئی مطلب کہ یہ بڑا مشکل کام ہے میڈیٹیٹ اس طریقے سے کرنا. اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے آپ کے اندر وہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی کہ ایک اور بھی ٹائم ہے جس کا اس ٹائم سے جو ہے اس کی تہ میں یہ چھپا ہوا ہے. یہ آپ اپنی وہ ضمیر کی دل کی گہرائیوں میں اسے پا سکتے ہیں. عشق کی تکوین میں اثر رواں کے سوا ہاں اور زمانے بھی ہیں. سو اس کو ہی دوران خالص کو ہی ہم زمان الہی کہتے ہیں, اور علامہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان دا ڈائمینشنز آف دا قرآن کہ گاڈس کریٹیوٹی جو ہے وہ ٹیکس پلیس ان بوتھ دا ٹائمس. یہ ہم نے وہ پیچھے وہ بتایا نا کہ وہ کن فیکون کہتا ہے, تو وہ اس کی ریئل ٹائم میں یا پیور ٹائم میں ہے, اور جب اس کی میٹیریلائزیشن ہونی ہے, مینیفیسٹیشن ہونی ہے, وہ سیریل ٹائم نہیں ہونا ہے. ہم نے سب اشیاء کو ایک تقدیر کے مطابق پیدا کیا, ہمارا حکم ایک ہے آنکھ کے جھپکنے کا, کلمۃ البصر, جھپکنے کا جو آنکھ کی طرح تیز. یہ اشارہ زمان خالص کی طرف ہے, اور دوران زمان دوراں یا اس کو جو ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں اس کا وہی کہ 6 دن میں یا 7 دنوں میں نے یہ ساری دنیا کو جو ہے وہ پیدا کیا اس کا. اب یہ اللہ جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمان خالص کی جو حقیقت ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام کے تجربوں سے جو ہے ان کے واقعات میں اس طرح کی آپ کو وہ ملتی ہیں وہ واقعات. مثلاً ایک لمحے میں 100 بار یا متعدد بار قرآن مجید کی حرف بحرف تلاوت, یہ اس طرح کے واقعات ہیں. یہ جو ایک میں نے جو خود پڑھا ہوا ہے وہ حضرت ان کا جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر کا, کہ انہوں نے وہ یعنی کہ 20 منٹ میں پورا قرآن پڑھا دیا انہوں نے, وچ از اگین آپ باہر سے جب اس کو دیکھیں گے تو اٹ سیمز امپاسبل, بٹ وین یو آر آؤٹ آف دس ٹائم فریم دین ایوری تھنگ لائک دیٹ بیکمز پاسبل. اور اس کا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روحانیات کے زمانوں میں کوئی کسی ایسے زمانے میں پہنچا کہ ایک ساتھ میں جو ہے اس نے کئی 100 سال والا کام, اس سے بھی کہیں زیادہ کام جو ہے اس نے انجام دے دیا اس نے ان مومنٹس. یہ وہ کون سا شعر تھا جو میں نے آپ کو پچھلے پڑھ کے سنایا تھا, خواجہ میر درد کا, اس میں ہے یہ کہیں آگے ہے, لے کر ازل سے تاب ابد ایک آن ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرام دا بگننگ آف ٹائم ٹل دی اینڈ آف ٹائم ایک لمحہ ہے, گرد زمان حساب نہ ہو, گرد زمان حساب نہ ہو ماہ و سال کا. اگر ہم اس کو مہینوں اور سالوں کے اندر اس کو تقسیم نہ کر دیں ٹائم کو, تو وہ سارا کا سارا
ایک لمحہ ہی ہے which again translates into what the eternal now. سر پھر اس میں کانشیس ایفرٹ آپ کے کام میں کر سکتے ہیں؟ دیکھو کس چیز میں تو آنی ہے کانشیس ایفرٹ آپ کے کام میں جو ہے. یہ جو ٹرو ڈریمز ڈیپ تھاٹس اس میں تو ہم اپنی ایفرٹ نہیں پٹ کر سکتے. کس میں؟ سر یہ جو ویز ہیں ایکسپیرینس ریئل ٹائم کو ایکسپیرینس کرنے کے 3 ویز ہیں نا، ٹرو ڈریمز، ڈیپ تھاٹس اور میڈیٹیشن. ہاں تو اس میں آپ دیکھیں نا، آپ یہ جو ساری یہ جو تزکیہ باطن ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا. تو تزکیہ باطن تب آتا ہے جب آپ رزق حلال کھائیں گے. سارا کچھ کنیکٹڈ ہے. اب یہ آپ تو خیر ایک اس کی ایک فکری اور اس کی سوچ کو دیکھ رہی ہیں نا. جب آپ کو اس کو عمل میں لانا ہوگا تو دین ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ دین یو ول ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس. وہی توحید والے پروسیس سے ہی آپ کو اس کو جانا پڑے گا. آپ کو رزق حلال کھانا ہی پڑے گا اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی سیلف کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے تو پھر حلال رزق کھانا پڑے گا. that توحید ہیز ٹو بی کامل. اگر حلال رزق نہیں کھائیں گے تو پھر آگے سے وہ تزکیہ باطن ہونا ہی نہیں. سو آل آف دس یعنی کہ یہ وہ پریکٹسز آر دیئر. یہ پھر آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو سارا خودی کا جو درس ہے وہ یہی تو ہے. تو یہی تو آپ کو ایکسپیرینس کراتی ہے. آپ کی خودی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ آپ کو زمان و مکان کا بیریئر توڑ دیتی ہے. وہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. وہ کس طرح ہوتا تھا؟ بٹ یہ چیز دیکھیں کہ ابھی ایک دیر از اے پریکٹیکل وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ. سو یہ چیز جو ہے کہ یہ وہ لال رنگ کی جس طرح وہ ہے ان کی جو ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو انٹلیکٹ ہے وہ ایک پورے ایک اسپریڈ آؤٹ ٹائم کو ایک لمحے کے اندر آپ کو ایکسپیرینس کرا دیتی ہے. وہ آپ کی ضمیر میں ہے نا. اگر انٹلیکٹ ہے تو اٹس کنیکٹڈ ود یور ڈیپر کانشیسنس. تو علامہ جو ہے وہ کیوں یہ ٹائم کو ایک ایسا موضوع جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اینڈ واٹ از دی امپورٹنس آف دیٹ. وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے حیوانات یا نباتات تقدیر کے پابند ہیں، یہ جتنے یہ حیوان، یہ جانور اور نباتات، یہ پھول پودے، یہ تقدیر کے پابند ہیں. وہ کیا ہے وہ علامہ کا شعر یار، وہ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، تقدیر کے پابند. نباتات و جمادات، ہاں مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہاں تو یہ اس ٹائم کو اس سے ان ٹچ کرنے کے لیے آپ کو احکام الہی ماننا ہی پڑے گا. آپ کو اس کے بغیر نہیں حاصل ہونا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر کے پابند ہیں. اٹھے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر آ گئے، ختم، فارغ ہو گئے. اور ان کی زندگی جو ہے وہ جبر کے اصول کے اوپر قائم ہے. یعنی کہ اٹ از پری ڈٹرمنڈ فار دیم. انہیں کرنا ہی کرنا ہے یہ. اس کے بغیر ان کا کوئی سروائیول ہی نہیں ہے. اسی طرح وہ زمانے متسلسل کے پابند ہیں. وہ سیریل ٹائم سے وہ نہیں نکل سکتے. یہ ایبلٹی جو ہے صرف انسان کو ہی حاصل ہے. یہ اسی طرح وہ زمانے متسلسل کے پابند ہیں. وہ اسی زمان سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اگر انسان بھی زمانے متسلسل میں اگر آپ اسی ٹائم میں الجھ کر رہ جائیں تو آپ کی ساری زندگی کھانے پینے اور سونے میں ہی گزار دیں تو پھر اس میں اور آپ میں اور ایک جانور کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق بتا دیں سوائے اس کے کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں گے آپ اور ان کے لیے جائیداد چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے مرنا، سارا آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، سب ادھر ہی چھوڑ کے جانا. آگے کچھ بھی نہیں جانا. سو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیلف اپنی جو ہے وہ اس میں ڈوب کر جو ہے وہ ایک اس زمان خالص کو، اس پیور ٹائم کو ایکسپیرینس کرے اور اپنے اندر سے وہ تخلیقی قوت جو ہے اس کو پیدا کرے. دیکھیں یہ تخلیقی قوت کے اوپر، کریٹیوٹی کے اوپر علامہ بار بار کیوں زور دے رہے ہیں.
وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک ون آف دا گریٹسٹ پرابلمز آف دا مسلمز از دیٹ یو آر ناٹ اے ویری کریٹو پیپل. کیا کریٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. وہ ایک زمانہ تھا جب آپ نے بنیاد رکھ دی چلیں سائنس کی, تو اس کے بعد وہ 600-700 سال میں تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے آپ وہ کہتے ہیں جی امریکہ سے ہی ہتھیار لے کے تو ہم جا کے امریکہ کو فتح کر لیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اوپر سے موت کا خوف ہے, اس کو تو ہم اوور کم کر ہی نہیں سکتے ہو. سو اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اس کو سمرائز کرتے ہوئے ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں لکھتے ہیں کہ اقبال زمان و مکان کے مسئلے کو مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مسلمان زمانے کو محض روز و شب کے پیمانوں سے ناپتے ہیں, اسی طرح نہیں کرتے ہیں. یعنی وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کھانا پینا اور سونا جاگنا ہی زندگی ہے. اقبال کے نزدیک ایسی زندگی حیوانوں کی زندگی ہے, اور جو زمان کی اصل حقیقت سے نا واقف ہیں لیکن اگر ان کی خودی صحیح معنوں میں بیدار ہو جائے اور انہیں زمان خالص کا ایک احساس ہو جائے تو ان کی تخلیقی قوت لحظہ بھر میں ایک نئی دنیا ایجاد کر سکتی ہے. یہ چیز مد نظر رکھیں. تو اقبال واز ایڈریسنگ اے ڈیڈ نیشن. وہ آپ جو تھے وہ ختم ہو گئے ہوئے تھے بالکل. اینڈ ہاؤ ڈو یو ویک اپ اے ڈیڈ نیشن؟ ڈیڈ کا مطلب ہے کہ جس کی سیلف ہی ختم ہوگی, ہو جس کو اپنے اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا, اپنے اوپر اعتبار ہی کچھ نہیں تھا. اور یہ اسی طرح یہ ملوکیت کے نظریات کے مارے, مولویوں کے نظریات کے مارے, اور پھر ایسے صوفیاء کے تصوف کے مارے جو کہ ان کو تصوف وہ ان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتا تھا. دین ہاؤ ڈو یو ریز سچ اے بنچ آف پیپل؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایونچولی کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے ساری کریٹیوٹی ہی ختم کر دی. آپ اپنے آپ کو ابھی دیکھ لیں, آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کدھر ہیں, آپ انجینئرنگ میں کہاں کھڑے ہیں, آپ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ٹوڈے؟ نو ویئر. آپ کی یہ یونیورسٹیز ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز وغیرہ, یہ سارا کچھ یہ جو سائنس پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. وہ باہر ہی جا کے وہ امریکن کمپنیز میں ہی ان کی آگے اپرچونٹی بھی نہیں ہے نا. آگے مجھے بتائیں نا کیا ہے اپرچونٹی آپ کی سائنس کی فیلڈ میں آ کے یہاں پہ کس جگہ پہ آپ کو ملازمت کہاں پہ ملے گی؟ آپ آگے اپرچونٹیز تو انسان بنانا چاہے تو خود بھی بنا سکتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم ہی ہمارا اتنا لو چلا گیا کہ نہیں. یہ میں کل وہ کسی کا ایک لیکچر سن رہا تھا. سو دیر واز دس مین, یہ آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اس نے روسو کو کوٹ کیا. اس نے روسو واز دا فلاسفر ہو واز دا بیک بون آف دیٹ فرینچ ریولوشن. ہاں, اس نے یہ آئیڈیا جو تھے ہیومن ایکوالٹی اور وغیرہ وغیرہ کو اس نے وہ پروموٹ کیے تھے جو کہ توحید کی بیسز ہیں بائی دا وے. تو وہ اس کو روسو کو کوٹ کر رہا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف یہ جو آپ کی سوسائٹی جو اس وقت کیا کر رہی ہے یہ فلسطین کے کانٹیکسٹ میں. تو روسو نے کہا تھا کہ مین وڈ بی مانسٹرز ور اٹ ناٹ فار دا نیچرل فیلنگ آف پٹی. یعنی کہ یہ جو ترس کھانے کی, یہ جو درد دل کی ایبلٹی ہے, یہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. تو اس لیے علماء جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یک ذرہ درد دل ز علم فلاطون بے, کہ اگر آپ کے دل میں ایک درد دل کا ایک ذرہ بھی موجود ہے نا تو وہ افلاطون کی تمام علم سے اس پر بھاری ہے. وہ اگر وہ نہیں ہے تو جتنا مرضی آپ وہ علم حاصل کر لیں, یو آر میسڈ اپ پرسن. تو اب یہ دیکھیں یہ بھی وہی بات کر رہا ہے ان ڈفرینٹ ایسپیکٹ کہ مین وڈ بی مانسٹرز ور اٹ ناٹ فار دا نیچرل فیلنگ آف پٹی. اٹس پٹی دیٹ ہیومنائزز پیپل. درد دل کے بغیر آپ ہیومنائز نہیں ہو سکتے. دا مور ایجوکیٹڈ یو بیکم دا مور یو ڈیولپ دیٹ. یہ اب آپ کی ایجوکیشن کے اوپر بات ہے کہ
کہ the more educated you become, the more you develop that rational faculty which enables you to find excuses why not to do anything when others are suffering. کتنی زبردست بات ہے ویسے. آگے وہ کیا کہتا ہے, if a person is being murdered outside a philosopher's windows, the philosopher puts his hands to his ears and says to himself, perish if you will, I am safe. اب یہ دیکھیں کیا آگے وہ کہتا ہے, that's what education does to you. It enables you to suppress and rationalize your natural sense of pity, not to act upon it. تو یہ ایجوکیشن جب آپ کو اس قسم کی سکھائی جائے گی تو پھر آپ کے اندر وہ احساس کوئی جو چیز ختم کر دے, آپ کی وہ نیچرل ایبلٹی کو کویل کر دے, تو پھر آپ نے کیا انسان بننا ہے یا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. وہ آگے سے پھر کہتا ہے کہ وین ایور دیر از اے کانفلکٹ ان دا اسٹریٹ, دا پروڈنٹ مین, جو وائز مین ہے, دا ایجوکیٹڈ مین, ہی آلویز واکس اوے. دیکھ لیں مطلب کہ جو وہ یار جھگڑ رہے ہیں, میں نے نہیں بیچ میں پڑھنا دے. وہ کہتا ہے کہ وہ انٹروین کون کرتا ہے, اٹس آلویز دا مارکیٹ وومن ہو انٹروینس ٹو بریک اٹ اپ, شی از ریئیکٹنگ ٹو ہر پٹی. مثال بھی عورت کی دے رہا. So that is why I say that's the whole world which finds all kinds of excuses to walk away. تو وہ ایجوکیشن, دیٹ از وائی علامہ says کہ اگر ایجوکیشن آپ کو انسان نہیں بنا سکتی تو پھر وہ ایسی ایجوکیشن جو آپ کی سیلف کو ڈیولپ نہ کر سکے تو آپ کو اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا نقصان ہے. ہاں انسان نہیں, وہ آپ کو حیوان بناتا ہے وہ ایسی ایجوکیشن جو ہے. ویسے یہ کر سکتے ہیں اس کو, جو علامہ کی جو نظم ہے یہ آپ نے, خیر اس میں اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ جو ہیں, وہ جو کانسیپٹ ہے ایک لا تثبت دہر کا, وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, اور دوسرا ایسپیکٹ ہے لی مع اللہ, کہ وہ رسول اللہ کی وہ بھی حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہوا کہ مجھے خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت میسر ہے جس میں نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی فرشتہ جو ہے اس میں وہ داخل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک یہ حدیث ہے حضرت عائشہ کی, اس کے اوپر یہ بیسڈ ہے کہ ایک وہ رسول اللہ اتنا زیادہ وہ کسی اپنے عبادت میں یا اس مطلب ان کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, تو ان کو سے وہ بات کرتی ہیں, اینڈ ہی آسک سر کہ تم کون ہو, وہ کہتی میں حضرت ابو بکر کی بیٹی ہوں. تو ابو بکر کون تھا, یہ وہ, اینڈ الٹیمیٹلی حضرت عائشہ گیٹس اسکیئرڈ, اور وہ پھر وہ بعد میں جو ہیں وہ پوچھتی ہیں ان کو کہ یہ آپ ایسی صورتحال سے جو ہیں وہ گزرے ہیں. تو پھر آپ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, مجھ پر اللہ کے قرب و معیت میں کبھی کبھی ایسا خاص وقت آتا ہے کہ اس میں نہ تو مجھ تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کی. سو دس از لائک یو کین سے این ایگزامپل آف ڈیوریشنل ٹائم, دیٹ ایٹرنل ناؤ. جب آپ کا جو روحانی تجربہ بھی ہوتا ہے وہ اسی ٹائم میں ہوتا ہے. اور ایک وہ نظم کر لیں تو یہ جو ایسپیکٹ ہے دہر کا, دہر از ڈفرینٹ فرام زمان, دہر از انسٹنٹ, وہ ایک لمحہ ہے. اینڈ جو ڈیوریشنل ٹائم بھی جو اس ریئل ٹائم کو کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ہیپننگ فرام مومنٹ ٹو مومنٹ وچ از ناٹ میکینیکل. اس کو دہر کو وہ آپ دیکھیں, یہ جو رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے کہ لا تثبت دہر, یعنی کہ ڈو ناٹ ویلیفائی ٹائم فار ٹائم از گاڈ, یعنی کہ آپ اس کو اس نظر سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ از لائک جو ہے یہ ریئل ٹائم ہے, وہ کیونکہ خدا کی صفت ہے
وہ اسی ٹائم کے ذریعے مٹیریلائز ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دہر کو برا مت کہو، تو یہ بھی میری ایک صفت ہے. تو اس لحاظ سے آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو یہ لیم اللہ کا جو آپ کو کانسیپٹ سمجھایا ہے، اور دہر کا جو معنی ہے کہ دہر انسان سے مخاطب ہے، اور وہ بتا رہا ہے اس کو کہ اور وہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں. وائی؟ بیکاز وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ کے طور کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہے. تو نوائے وقت یہ نظم کا نام ہے. تو وہ اس میں یہ ہے، یہ میری بڑی فیوریٹ نظم ہے. اس میں بڑی ایک روانی ہے اس کے اندر، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پیس آف پوئٹری آلسو. یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ پوئٹری از سم تھنگ وچ ول ٹچ یور ہارٹ. نثر آپ کے دل کو اتنا نہیں لگے گا، آپ کے دماغ کو لگے گا، بٹ پوئٹری آپ کے دل پہ لگے گی جا کے. ہے یہ فارسی میں، لیکن اس کی ایک شاعری کی اپنی ایک لے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خورشید بدامانم انجم بگریبانم در مان نگری هیچم در خود نگری جانم در شهر و بیابانم در کاخ و شبستانم من دردم و دامانم من عیش فراوانم من تیغ جهان سوزم من چشمه حیوانم چنگیزی و تیموری مشتیز غبار من هنگامه افرنگی یک جست شرار من انسان و جهان او از نقش و نگار من خون جگر مردان سامان بهار من آتش سوزانم من روضه رضوانم آسوده و سیارم این طرف تماشا بین در باده امروزم کیفیت فردا بین پنهان به ضمیر من صد عالم رعنا بین صد کوكب غلطان بین صد گنبد خضرا بین من کسوت انسانم پیراہن یزدانم تقدیر فسون من تدبیر فسون تو عاشق لیلائی من دشت جنون تو چون روح روان پاکم از چند و چگون تو راز درون من راز درون تو از جان تو پیدایم در جان تو پنهانم من رهرو و تو منزل من مزرع و تو حاصل تو ساز صد آهنگی تو گرمی این محفل آواره آب و گل در یاب مقام دل گنجیده به جامی بین این قلزم بی ساحل از موج بلند تو سر زدہ طوفانم. اب اس میں اس کی لیم اللہ کی حقیقت بھی آپ کو پتہ لگتی ہے. اب وقت کیا کہہ رہا ہے، انسان کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا خورشید بدامنا، یہ چاند اور یہ ستارے، یہ سورج جو سب میرے گریبان میں یعنی کہ میرے دسترس میں ہیں، میں ہی ان کو بناتا ہوں اور میں ہی ان کو اپنی قوت کا آپ کو بتا رہا ہے وہ وقت جو ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ در من نگری ہیچم، لیکن تم میری طرف اگر دیکھو گے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے اس کی. لیکن اگر تم اپنے آپ میں اندر تم نظر دوڑاؤ گے تو میں تمہاری روح ہوں، میں تمہاری جان ہوں. میں یعنی کہ اس کا وہ میری امپورٹنس کو تم وہ سمجھو اسے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شہر اور یہ بیابان، یہ جنگل، یہ کاخ، تمہاری گلی کوچے، یہ تمہارے محل، من دردم و دامان، میں ہی جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہوں اور میں ہی اس کا علاج کرتا ہوں، اور میں ہی عیش فراوانم، ہمیشہ کی عیش یا ایٹرنل بلس بھی جو ہے وہ میں ہی دیتا ہوں. تو میں کیا ہوں؟ میں ایک ایسی تلوار ہوں جو کہ جہان کو، دنیا کو جلا کے اس کو خاک کر دیتی ہے، اور میں ہی زندگی کا چشمہ بھی ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ لائف کریٹس اینڈ لائف ڈسٹروائر، جو ہم ٹائم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ وقت ہی جو ہے وہ اس میں یہی طرح وقت ہی کرتا ہے اس طرح.
پھر وہ کہتا ہے کہ چنگیزی و تیموری مشتی سے غبار من، یہ چنگیز جیسے بادشاہ اور تیمور جیسے بادشاہ وہ میرے ہاتھ کی ایک مٹھی کی خاک کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ ویسٹ کے، یہ افرنگیوں کے، انگریزوں کے یہ جتنے ہنگامے ہیں انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ فتوحات وہ کی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک میری آگ سے ایک نکلی ہوئی ایک چنگاری سے زیادہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. چنگاری تو جیسی نکلتی ہے تو ختم ہو جاتی کہ اس میں آپ جو دیکھیں نا وہ ٹائم کی وہ ایک ایٹرنل ایٹریبیوٹ کے سینس سے وہ بات کرے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں. سو انسان کیا اور اس کا جہان اور اس کا یہ جو بھی نقش و نگار اس کی دنیا میں یہ جو بھی حسن ہے وہ بھی وہ میری دسترس میں ہے. اور خون جگر مردان سامانے، اور یہ جو مرد یا مطلب کہ جو جوان مرد ہیں جو کہ شہادت بھی قبول کرتے ہیں اور مطلب یہ بھی میری بہار کا ایک سمجھو کہ ایک حصہ ہی ہے. کیونکہ میں کیا ہوں، میں ایک آتش سوزانم من روزہ، میں آتش، میں وہ جلانے والی آگ بھی ہوں اور میں وہ خدا کا وہ روزہ یعنی کہ وہ جنت اور دوزخ دونوں کو وہ کہہ رہا ہے میری ایکسپیکٹ ہے. آسودے و سیارم ان طرف تماشا بین، کہتا ہے کہ میں کھڑا بھی ہوا ہوں یعنی میں چل بھی رہا ہوں، تو یہ تماشا دیکھو یعنی کہ ایک جو چیز نظر نہیں آتی آپ کو، ٹائم کو آپ محسوس کر رہے ہیں گزرتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس سے، بٹ یو کی ناٹ سی اٹ ان اینی فزیکل فارم. اور وہ کہہ رہا ہے کہ در بادہ یہ امروزم کیفیت فردابین، کہ آج کی میری جو ہے وہ پیالے کے اندر آنے والے وقت کو بھی دیکھو تم سے. اس میں آپ وہ بصیرت کو کہہ سکتے ہیں، اگر بندے صاحب بصیرت ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کو. تو پنہان بضمیر من صد عالم رعنا بین، کہ میرے ضمیر میں چھپے وہ سینکڑوں جو وہ حسین دنیائیں ہیں وہ بھی دیکھ لو. وہ پاسبلٹیز آپ اس کو یوٹیلائز کریں تو آپ وہ نئے جہان پیدا کر سکتے ہیں. صد کوکب غلطان، غلطان یعنی کوکب ستارے، غلطان لڑکتے ہوئے ستارے، اور ایک گنبد خضرا یعنی کہ کس طرح کے سینکڑوں جو ہیں وہ یہ افلاک جو ہیں آپ ان کو وہ گھومتا پھرتا ہے، ان کو دیکھیں آپ. تو من کسوت انسانم پیراہن یزنام، تو میں ہی انسان کا لباس ہوں اور میں خدا کا بھی لباس ہوں. مطلب آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں نا، خدا کے لباس سے مطلب ہے کہ وہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، کہ یہ جو ٹائم کا سارا سلسلہ ہے، یہ جتنی کریشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا لباس ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اس کی نشانیاں بتاتی ہے. وہ ہیں یہ تارے دو حریری جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، یعنی کہ ٹائم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کرتا ہے. یہ جو کائنات ہے ساری جو کریشن ہے اس کو وہ اس کی وہ پیراہن سے جو ہے وہ تشبیہ اس کو وہ دے رہے ہیں، یعنی کہ آل دیٹ کریشن ٹیکس پلیس ان آر اسپین آف ٹائم. یہ ڈے اینڈ نائٹ سلسل، یہ کیا تھا شعر کا پہلا مسئلہ؟ ہاں، سلسلہ روز یعنی ڈے اینڈ نائٹ. یہ قرآن کی آیت ہے، دی آلٹرنیشن آف دا ڈے اینڈ نائٹ، جس میں تم میری نشانیاں تم ہاں ایک بہت نہیں، وہ آگے بھی ہے، یہ تارے دو حریری رنگ بھی ہے. سو وہ کہتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ میرا جادو ہے اور تدبیر بھی جو ہے وہ تیرا کام ہے، اس کو جادو کو وہ توڑنا. تو ایک عاشق لیلا ہی، لیلا کا تو عاشق ہے، میں من دشت وہ جو پیشن ہے، یعنی کہ اس کا سو وہ آگے سے وقت اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چکر دے دیتا ہوں اسے کہ چن روح روان پاکم از چند و چگونے، میں جس طرح روح
پاک ایک روح ہوتی ہے نا، میں تمہارے چند اور چگوں سے کیسے اور کتنے سے تمہاری اس کے مجھے وہ یعنی کہ فارملائز کرنے سے اس سے تو میں پاک ہوں، تو میں وہ راز ہوں جو کہ تمہارے اندر موجود ہے. تم میرے اندر راز ہو اور میں تمہارے اندر راز ہوں. میں تمہاری زندگی سے میں پیدا ہوتا ہوں اور تمہاری زندگی میں ہی میں چھپا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا ٹائم شروع ہی تب ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس اگر وقت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے تو ہم لائف سپین کے علاوہ کچھ بھی نہیں. عام آدمی کیا، پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس کو اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا ٹائم کو کہ بھی یہ اس کی اتنی لائف ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اس طرح. اب یہ لاسٹ کے اندر وہ کیا کہتا ہے، وہ وقت وہ کہتا ہے کہ من رہ رو و تو منزل، میں تو راستے پہ چلنے والا ہوں، میری اصل جو منزل ہے اے انسان وہ تم ہو. یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ بینگ ان دا یونیورس. من مزرے و تو حاصل، اگر میں ایک کھیتی ہوں تو اس کا حاصل جو ہے اٹ از یو او ہیومن بینگ. تو ساز صد آہنگی تو گرمی ان محفل، کیونکہ تو ساز صد آہنگی سے مراد ہے کہ تمہارے اندر سینکڑوں جو ہیں وہ صلاحیتیں جو ہیں تمہارے اندر وہ چھپی ہوئی ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ کائنات کے اندر جو گرمی ہے، یہ جو ہلچل ہے، یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، نہیں تو یہ نباتات اور جانوروں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے یہ. تو پھر وہ اگلے مصرعے میں کہتا ہے کہ اے آوارہ یہ آب، اے جو تم کے ایک صرف ایک مادی دنیا کے اندر ہی کھو کے رہ گئے، اے ون ہو از لاسٹ ان دا میٹیریل پارٹ آف دا ورلڈ اونلی. اس کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے در یاب مقام دل، کہ اپنے جو ہے وہ دل کا مقام تو جو ہے اس کو حاصل کرو. دل از ریلیٹڈ، یا اس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں یہ عشق کے ساتھ ہے. تو جب تم وہ دل کو اپنی ڈیپر کانشیسنس میں، ڈیپر سیلف میں تم وہ ڈائیو ڈاؤن تم جو کرو گے، تو پھر گنجیدے بے جامی بین ان قلزم بی ساحل. یہ تو یہاں پہ گنجیدے سمایا ہوا، بے جام، جام سے گلاس یا پیالہ مراد ہے نا، تو وہ دل جو ہے تمہارا ایک پیالہ ہے، تو اس کی تو ایک حدود ہے نا، چھوٹا ہے اس کا ایک سائز ہے اس کا. تو تم وہ دیکھو گے کہ اس چھوٹے سے پیالے کے اندر ایک اوشن جو ہے جس کی نہ کوئی حد اور حساب نہیں ہے اس کی، وہ کس طرح جو ہے اس پیالے کے اندر تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ سمایا ہوا ہے. سو از موج بلندے تو سر بھر زد طوفانم، تو تمہاری ہی سر بلندی کی وجہ سے جو ہے وہ میرے طوفان جو ہے، یعنی کہ میری اندر وہ میری اہمیت ہے. ادروائز جو کون سا، ہاں کیا ہے، ہاں یہ وہی چیز ہے کہ یکی بر دل نظر واکن، کے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ نظر وہ ڈال کر دیکھو تاکہ تم کو نظر آئے کہ یم ایام، یہ پورا جو سمندر ہے، یہ مطلب یہ سمندر کا آل اٹس ڈائمینشن جو ہے وہ در یک جام غرقس، یعنی کہ آپ کے سارا کا سارا اس دل میں ہی. وہ جس طرح ساقی نامہ میں ہے، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. ہاں سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، بالکل یہ اسی طرح ہی ہے. اب آپ وہ دیکھیں نا، وہ مطلب کہ افسوس حدیث کی طرف ہی آپ دیکھیں کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن ایک مومن کے دل کے اندر سما سکتا. تو یعنی کہ یہ جو دل ہے یا جو عشق کا جو نظریہ ہے علامہ کا، وہ عشق از دیٹ میڈیم which enables the infinite to be absorbed by the finite. میرے خیال میں کافی ہو گئی ہے.